کہ ہماری جو دنیاوی فکریں، پریشانیاں، دکھ اور غم اور بے سکونیاں، الجھنیں، ڈپریشن اور ٹینشن، اس کا سبب اور وجہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو یہ سب نہیں ہوگا، حالانکہ ہم سے پہلے لوگوں کے پاس یہ سب کچھ تھا، پیسہ نہیں تھا۔ ہمارے پاس پیسہ ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ہر رشتے کی بنیاد پیسے پر رکھی ہوئی ہے۔ خاوند بیوی سے جڑے، بیوی خاوند سے جڑے، آپس میں پیسہ ہے تو ٹھیک ہے، پیسے نہیں ہے تو رشتہ نہیں۔ ماں باپ بچوں کے ساتھ کماتا ہے، کھلاتا ہے، اتنا ہے اتنا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے ہیروز وہ کون تھے؟ صحابہ کرام کی کہانیاں یا ہمارے بڑوں کی اسلاف، وہ تو بچوں کو آئے نہ آئے۔ اس دور کے اندر بھی بچوں کے لیے سیلیبریٹی کون ہے؟ ان کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ بل گیٹس، ایلون مسک۔ کیوں؟ پیسے والے ہیں جی۔ کسی بندے کی دینداری اس کی دنیا داری سے سمجھ آتی ہے، کسی بندے کی دینداری پرکھ نہیں ہے نا، یہ کتنا دیندار ہے۔ ہم کہتے ہیں دین اور دنیا، دین اللہ کے، دنیا اللہ کے۔ اور یہ بھائیو، قرآن کا یہ موضوع نہیں ہے۔ قرآن نے کہیں پر دین اور دنیا کی تقسیم نہیں پیش کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہاری دنیا ہی تو سارا دین ہے۔ جو جتنا دیندار ہے اس کی دنیا چیک کر لو، پتہ چل جائے گا کہ کتنا دیندار ہے۔ نمازوں سے اس کی دینداری نہ چیک کرو، اس کی عمروں سے اس کی دینداری نہ چیک کرو، اس کی باتوں سے اس کی دینداری نہ چیک کرو۔ جب دنیا کا معاملہ آئے گا، جب لین دین کا معاملہ آئے گا، جب رشتوں کا معاملہ آئے گا، تو میرے بھائیوں، دینداری اصل میں اچھی دنیا داری سے، کہ جس کی دنیا داری آپ کو لگے کہ اس کی دنیا داری میں اللہ کا خوف ہے۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی اور عظمت کے لائق واحد ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور بے لا تعداد بے شمار درود و سلام ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد ہر انسان ایک خوشگوار اور پرسکون زندگی چاہتا ہے، اور مسلمان تو اپنی دونوں زندگیاں ہی پرسکون اور خوشگوار بنانا چاہتا ہے۔ یعنی مسلمان کے علاوہ کم ہی کوئی لوگ دوسری زندگی پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ یہ بھی اللہ کی توفیق ہو تو ہم مسلمانوں میں سے بھی کم ہی دوسری زندگی پر کسی کو یقین ہے۔ علم ہے، یقین نہیں۔ علم ہونے اور یقین ہونے میں فرق ہے۔ ایک زندگی جو ہم جی رہے ہیں اور ایک زندگی جو اس کے بعد ہے، حقیقی اور اخروی زندگی، اس کا علم ہونا اور بات ہے، اس کا یقین ہونا اور بات ہے۔ تو جس کو دوسری زندگی کا یقین ہے، اس کو اس زندگی کو بھی خوشگوار بنانے کی فکر ہونی ہے۔ صرف یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں یہ پرسکون ہو، اچھی ہو، خوشگوار ہو، مزیدار ہو، خوشیوں بری ہو، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ بعد والی زندگی، اس کی بھی فکر۔ تو ایک مسلمان کی دو فکریں ہیں دونوں زندگیوں کے بارے میں۔ یہ کیسے خوشگوار ہو سکتی ہے؟ یہ اچھی اور پرسکون اور مثالی زندگیاں کیسے بن سکتی ہیں؟ اس پر ہم غور کر رہے ہیں۔ گزشتہ کچھ جمعات میں ہم نے اس پر بات کی ہے کہ سکون کے حصول کے کیا ذریعے، طریقے ہو سکتے ہیں، کون سے جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں، کون سے صحیح ہیں، کون سے غلط ہیں۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے۔ تو ہم نے گزشتہ جمعہ ایک اور پہلو پر غور کرنا شروع کیا کہ جو عہد جدید کا، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جو اس دور کا سب سے بڑا موضوع ہے، بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس دور میں دو ہی مذہب ہیں، دو ہی خدا ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک پیسہ ہے۔ مذہب دو ہی ہیں، یا پیسہ ہے یا اللہ ہے۔ دو چیزوں کے پجاری ہیں در حقیقت دنیا میں، اگر تقسیم کی جائے تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور پیسے کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو پیسہ اس دور کا سب سے بڑا بت ہے، اور اس کو بت بنانے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ بچہ اس کی زبان پر، جب اس کی زبان پر یہ بات ہے تو اس کے ذہن میں کتنا بڑا سمندر ہوگا کہ وہ کہتا ہے پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ ہوگا تو سب ہوگا۔ عموماً
15 سال لگاتار ہو گئے ہیں جماعت پڑھاتے ہوئے، دروس دیتے ہوئے. خطبہ جمعہ کے لیے نروس ہونا تو مجھے سوٹ نہیں کرتا، اتنا عرصہ ہو گیا. لیکن کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن میں بیان کرتے وقت خود اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور انہی میں سے یہ ایک موضوع ہے. یہ دن بھی یعنی دیکھنا تھا کہ مجھ جیسا بندہ جو خود پیسے کی فکر میں اور پیسے کی محبت میں گرفتار ہے، وہ اس بات پر بیان کر رہا ہے کہ پیسے سے میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. گفتگو کا مقصد ہی اصل میں یہ ہے، اس پر غور کرنے کا مقصد ہی اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنی اس بارے میں اصلاح کریں کہ ہماری جو دنیاوی فکریں، پریشانیاں، دکھ اور غم اور بے سکونیاں، الجھنیں، ڈپریشن اور ٹینشن، اور یہ اس کا سبب اور وجہ کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو یہ سب نہیں ہوگا، حالانکہ ہم سے پہلے لوگوں کے پاس یہ سب کچھ تھا، پیسہ نہیں تھا. ہمارے پاس پیسہ ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے. تو اصل میں ہمیں یہ موضوع بہت لمبا ہے، یعنی اس موضوع کو بیان کرنے میں نروس ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ بات مختصر سے مختصر ہو، جلدی ختم ہو جائے. لیکن یہ موضوع جتنا اس کے اوپر ضرورت میری اپنی ہے، فائدہ آپ کو بھی ہو جائے گا، یہ ضرورت میری ہے اپنے لیے. میں نے اس پر جتنا پڑھا، جتنے پوائنٹس، جتنے نوٹس بنائے، ہر دفعہ میں میرے لیے یہ موضوع لمبے سے لمبا ہوتا گیا، اور میرے لیے مشکل یہ ہے کہ میں اس کو سمیٹوں کیسے، اس کو مختصر کیسے کروں، کیونکہ اس پر ضرورت اتنی ہے، کام کرنے کی، بات کرنے کی ضرورت اتنی ہے. ڈپریشن کی، ٹینشن کی، بے سکونی کی، بے آرامی، بے خوابی کی دوائیاں لے لیں گے، لیکن پیسے کے ساتھ، مال کے ساتھ اپنے تعلق کی نوعیت کو درست کرنے کی فکر نہیں کریں گے. یہی ہمارا مسئلہ ہے نا. ہم کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ہو کیسے؟ پیسے کے ذریعے سے. رشتوں میں ہم نے پہلے بھی یہ بات کی، اور یہ میرے ساتھ خود پیش آیا واقعہ. ایک میاں بیوی کی صلح کراتے ہوئے وجہ کیا بنی، اس نے خاتون نے کہا بس بندہ مجھے اور مل جائے گا، خاوند اور مل جائے گا، پلاٹ تو اور نہیں ملے گا نا، یہ مجھے پلاٹ دے دے، سودا کرے، دفعہ باڑ میں جائے. ایک نوجوان سے سوال و جواب ہو رہے تھے گفتگو میں، تو وہ جیسے آج کا نوجوان اپنے والدین سے شاکی ہے، والدین بچوں سے شاکی ہیں. میں نے کہا تمہارے ابا جی تم سے چاہتے کیا ہیں؟ کہتے چاہتے پیسہ کما کے دو. میں نے کہا نہیں بیٹا، اصل میں تمہارے والد صاحب یہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم زندگی میں کچھ کرو. کہتے نہیں جی نہیں، انہیں صرف پیسہ چاہیے، انہیں چاہیے میں ان کو کچھ کما کر دوں. وہ کہتے بھی تم پر جتنا میں نے انویسٹ کیا ہے اب ریٹرن کرو. بات تو حقیقت ہے، کڑوی ہے، تلخ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے ساتھ بھی جو رشتہ استوار کرتے ہیں وہ کس بنیاد پر کہ یہ بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ میرا سہارا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. ہر رشتے کی بنیاد پیسے پر رکھی ہوئی ہے. خاوند بیوی سے جڑے، بیوی خاوند سے جڑے، آپس میں پیسہ ہے تو ٹھیک ہے، پیسے نہیں ہے تو رشتہ نہیں. ماں باپ بچوں کے ساتھ کماتا ہے، کھلاتا ہے، اتنا ہے، اتنا نہیں. اللہ اکبر. اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ جو مجھے ضرورت پیش ہے، مجھے پابندی لگانی پڑی ہے، آپ بھی لگائیے، پیسے کے تذکرے پر، برانڈز کے تذکرے پر، گاڑیوں کے. یہ غریب قوم ہے، مفلوق الحال، مقروض قوم ہے. 3.5 بلین یعنی 300 کھرب، 3 کھرب 500 ارب، 3.5 کھرب کی گاڑیاں لے لیں پچھلے 3 مہینوں میں. یہ غریب قوم کا حال ہے. اور یہ کہتے ہیں بھوکے مر رہے ہیں، آٹا مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، فلاں فلاں. یہ مہنگائی کے رونے والی قوم ہے. تو ہمارے بچوں پہ، اس معاشرے پہ اثر کیا پڑ رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ابھی ان کو دنیا کی کسی اور چیز کا پتہ ہی نہیں پتا. اتنے گوڈے جتنے ہیں اور پوچھتے بابا یہ کون سی گاڑی ہے، یہ کون سی گاڑی ہے. ایک دوسرے سے بات کیا، وہ دیکھ موٹر سائیکل، وہ دیکھ گاڑی.
تجھے اس گاڑی کا پتہ ہے؟ یہ دیکھ اس گاڑی میں یہ انجن ہے، اس گاڑی میں یہ، اس میں یہ لگژری ہے، اس میں یہ فیچرز ہیں، میں بڑا ہو کر یہ گاڑی لوں گا۔ جب بچے کی زبان پر گاڑیوں کا تذکرہ ہے، برانڈز کا تذکرہ ہے، اور پھر عہد جدید میں سب سے بڑا المیہ کیا ہوا اس دور میں، سب سے بڑا جو ہمارے ساتھ واردات ہوئی ہے، یہ بات ہم نے پہلے بھی کی، یعنی یہ پیسے کے ساتھ انسان کا تعلق ہر دور کا موضوع رہا ہے، ہر عہد کا، ہر ادب کا موضوع رہا ہے۔ ٹالسٹائی نے بھی ویلاسٹی آف منی لکھی۔ ہمارے بر صغیر کے اندر المیہ یہ ہے نا کہ اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت اور اپنی تاریخ اور اپنے ادب کے ساتھ واجبی سا تعلق ہے۔ علامہ اقبال کو ہم بس سمجھتے ہیں کہ مصور پاکستان، مفکر پاکستان، شاعر تھے جی۔ علامہ اقبال نے، بلکہ میرے اپنے تجزیے میں بر صغیر کے اندر پیسے کے اوپر، معیشت کے اوپر، اقتصاد کے اوپر سب سے پہلی کتاب کس نے لکھی ہے؟ علامہ اقبال نے، کتاب الاقتصاد۔ علامہ اقبال کی یہ شعر و شاعری سے بھی پہلے کی کتاب ہے کتاب الاقتصاد۔ بچوں کے بارے میں کچھ نظمیں انہوں نے لکھی تھی پہلے، لیکن علامہ اقبال کی جو پہلی باقاعدہ کتاب ہے وہ ہمارے شعراء کے ہاں، ہمارے ادیبوں کے ہاں یہ موضوع رہا ہے ہمیشہ، پیسے کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت۔ کیا پیسہ ہمیں سکون، خوشی، زندگی کا آرام دیتا ہے؟ ہمارے بڑے، اور ہمارے ساتھ المیہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے ہر پیسے والے کو اپنا پیر مانا ہے۔ پہلے زمانوں میں یہ نہیں تھا۔ پہلے بڑا آدمی کون تھا؟ پہلے علم والا بڑا آدمی ہوتا تھا، فقیر منش آدمی بڑا ہوتا تھا، زہد اور تقوی والا آدمی، کہتے ہیں یہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ بڑا ہے۔ کسی بندے کے بڑا ہونے کی بڑے بڑے بادشاہ، قارون کو بڑا کیوں نہیں مانتا تھا؟ قارون کو برا سمجھتے تھے، پیسے والے کو سمجھتے تھے یہ ظالم ہے، یہ جابر، اس نے پیسے کے اوپر قبضہ مارا ہوا ہے۔ پیسے والا عزت والا نہیں تھا پہلے، تاریخ میں بھی، کہانیوں میں بھی، ہمارے ادب میں بھی، نہ صرف ہمارے ہاں بلکہ دوسرے قوموں کے ہاں بھی پیسے والے کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور اب وہ رابرٹ کیوسکی کی پور ڈیڈ گڈ ڈیڈ، امیر باپ اور غریب باپ کی کہانی قرآن مجید سے زیادہ پڑھی جاتی ہے مسلمانوں میں، کافروں میں نہیں۔ رابرٹ کیوسکی کی پور ڈیڈ گڈ ڈیڈ مسلمانوں میں قرآن سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سروے بیسٹ سیلر بک رہی ہے نا، 3 سال لگاتار، اور پھر اس کے بعد دوبارہ 2 سال چھوڑنے کے بعد پھر اگلے سال، یعنی 4 سال لگاتار دنیا میں سب سے زیادہ سیل ہونے والی کتاب ہے۔ آپ میں سے اکثر نے پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی ہوگی تو آپ کو کسی نہ کسی نے ریکمینڈ کی ہوگی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا، یہ پیسے والے لوگ، یہ ہمارے لیے، بچے کو پوچھو اس دور میں بھی، چلو ہمارے اسلاف، ہمارے ہیروز وہ کون تھے؟ صحابہ کرام کی کہانیاں یا ہمارے بڑوں کی اسلاف، وہ تو بچوں کو آئے نہ آئے، اس دور کے اندر بھی بچوں کے لیے سیلیبریٹی کون ہے؟ ان کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ بل گیٹس، ایلون مسک۔ کیوں؟ پیسے والے ہیں جی۔ بل گیٹس کا کہا جبرائیل کے لائے ہوئے اللہ کے فرمان سے زیادہ معتبر ہے لوگوں کے ہاں۔ بل گیٹس نے کہہ دیا if you born poor it's not your mistake but if you die poor it's your mistake۔ ہم کہتے ہیں یہ حدیث سے زیادہ اہم بات ہے۔ کیا بات ہے؟ اگر تم غریب پیدا ہوئے تو تمہاری غلطی نہیں ہے، تم غریب مر جاؤ تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ اور ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، اور ہم اسلام کو سمجھتے ہیں کہ اسلام مکمل نظام زندگی ہے، اور دنیا کے معاملے کو ہم کہتے ہیں۔ ایک اور حادثہ ہمارے ساتھ کیا پیش ہے؟ دین اور دنیا کا فرق۔ قرآن پڑھنے والا رمضان میں تراویحیں پوری پڑھتا ہے، 10 دفعہ، 5 دفعہ، 3 دفعہ حسب توفیق قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حلقات میں، دروس میں ترجمہ، تفسیر، تجوید، حفظ قرآن کی کرنے والا۔ جب قرآن دنیا کا معاملہ بیان کرتا ہے نا تو ہنس کے کہتا ہے میں دیندار ہوں، دنیا دار نہیں ہوں۔ دین اور دنیا کا فرق ہم نے اس کو سمجھا کہ قرآن کا موضوع دین۔ ہر مذہب کے ماننے والے 2 لینزز سے دیکھتے ہیں دین کی تعلیمات کو، مذہب کی تعلیمات کو۔
یہ ساری باتیں آپ کے لیے مجھے معلوم ہے انٹرٹیننگ نہیں ہے، بہت زیادہ مزیدار باتیں نہیں ہیں، آپ میں سے بہت ساروں کو نیند بھی آئے گی. ٹھیک ہے، قوم جہاں اور بہت سارے امور پر سوئی ہوئی ہے اس پر بھی سوئے رہیں، تو ہم تو کوشش کریں گے جگانے کی، تو جو سویا رہے. ہر موضوع اتنا انٹرٹیننگ نہیں ہوتا، یعنی یہ جس موضوع کو بیان کرنے میں جو ایک دماغ پر بوجھ ہے، اس بوجھ میں ایک یہ بھی بات ہے کہ یہ موضوع بڑا طویل ہے، خشک ہے، اور ہمیں پسند نہیں آئے گا. لے مولوی صاحب ساڑھے پیسے دے پیچھے ہی پی گئے نا بھائی، ہوں اچھی روٹی بھی نہ کمائیے بھائی ہم نہیں. بھائی پیسے کی حقیقت سے انکار نہیں ہے، پیسے کی، مال کی، دولت کی ضرورت سے انکار نہیں ہے. صحابہ کی مثالیں ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، عبد الرحمن بن عوف، سارے صحابہ کی مثالیں موجود ہیں. پیسے کو رکھا کہاں ہوا تھا انہوں نے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ پیسے سے ان کا تعلق کیا تھا. کیا ان کا تعارف پیسہ تھا؟ ابو بکر، عمر، عثمان کا تعارف ان کا پیسہ ہے. عبد الرحمن بن عوف کا تعارف ان کا پیسہ ہے. کیا وہ لوگوں سے اپنا سلوک، رویہ، معاملہ پیسے کی وجہ سے رکھتے تھے؟ کیا ان کے دل دماغ میں ہر وقت پیسہ تھا؟ اصل مسئلہ یہ ہے نا، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ پیسے کو اس کی جگہ پر رکھیں، زندگیوں میں سکون آئے گا. جو بھی زندگی میں سکون کا متلاشی ہے وہ پیسے کے ساتھ، دولت اور مال کے ساتھ اپنے تعلق کی اس کیفیت اور نوعیت کو سمجھے. اور یہ قرآن کا موضوع ہے. بڑا اچھا تلفظ، بڑی اچھی تجوید، تلاوت بڑی اچھی. اور قرآن مجید سے ہم یعنی عقیدہ اور فقہ، جو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن کے دو لینز ہم رکھتے ہیں. دین جی بس عبادات کا نام ہے، عقیدے کا، فقہی معاملات کا نام ہے. جب دین بات کرتا ہے کوئی مالی معاملات کی، دنیاوی معاملات کی، مال کو ہم دنیا سمجھتے ہیں نا، مالی معاملات کی بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یار دنیا ہم خود بنا لیں گے دنیا. اور مولوی صاحب اسٹیج پیسے نکلنا نہ کریا کرو. حالانکہ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر سال عمرے کرنے جانے والا بندہ بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہو. مالی مسئلہ ہے نا، پیسے کا مسئلہ ہے. قرآن نے وراثت کے مسائل دیکھو کتنی شدت سے بیان کیے ہیں. کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جس نے اس کو توڑا ایسی کی تیسی. سخت الفاظ ہیں قرآن کے. میراث کے، وراثت کے مسائل بیان کر کے دیندار بندہ، میں ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں، امید ہے آپ کو سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی بندے کی دینداری اس کی دنیا داری سے سمجھ آتی ہے. کسی بندے کی دینداری پرکھ نہیں ہے نا، یہ کتنا دیندار ہے. ہم کہتے ہیں دین اور دنیا، دین الگ ہے، دنیا الگ ہے. اور یہ بھائیو قرآن کا یہ موضوع نہیں ہے. قرآن نے کہیں پر دین اور دنیا کی تقسیم نہیں پیش کی. قرآن کہتا ہے دنیا ہی دین ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہاری دنیا ہی تو سارا دین ہے. جو جتنا دیندار ہے اس کی دنیا چیک کر لو، پتہ چل جائے گا کہ کتنا دیندار ہے. نمازوں سے اس کی دینداری نہ چیک کرو، اس کی عمروں سے اس کی دینداری نہ چیک کرو، اس کی باتوں سے اس کی دینداری نہ چیک کرو. جب دنیا کا معاملہ آئے گا، جب لین دین کا معاملہ آئے گا، جب رشتوں کا معاملہ آئے گا، طلاق قرآن کا موضوع ہے نا. قرآن نے طلاق کے سارے اصول، طریقے بتائے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، بیوی نے لے لی ہے، تم نے دے دی، قرآن کا موضوع ہے. تلفظ سے، تجوید سے ادا کی گئی اس آیت کے اوپر غور و خوض کے لیے قائم کیے گئے حلقوں میں تفسیر کے موضوع میں بیان کی گئی ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. دیندار بندہ طلاق دیتے ہوئے گالیاں دے گا ساتھ، ایک دوسرے کا جو ہے نا جتنا کوئی نچوڑ سکے گا نچوڑے گا. بیوی چاہے گی تو خاوند کو دلیل کرے گی، خاوند بیوی کو. حالانکہ قرآن کہتا ہے ہو گئی علیحدگی، سال بعد ہو گئی، 10 سال بعد ہو گئی، 20 سال بعد ہو گئی، نہیں بن سکی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو وقت بتایا اس کو مت بھولو. تسریح باحسان، اچھا سلوک اپنا یاد رکھو، اچھے سلوک کو آگے چلاؤ. اب جو بندہ قرآن تو پڑھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، ترجمہ اس کو آتا ہے، لیکن وہ قرآن کا وہ موضوع جو دنیا سکھا رہا ہے، وراثت دے بہن کو، حصہ دے بہن کا، نہ جا عمرہ کرنے، نہ جا ہر سال حج کرنے، چھوڑ دے. یہ مال کا مصرف پہلا یہ قرآن نے بیان کیا ہے، وہ نہیں ادا کرتا. تو میرے بھائیوں، دینداری اصل میں اچھی دنیا داری سے،
کہ جس کی دنیا داری آپ کو لگے کہ اس کی دنیا داری میں اللہ کا خوف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پیسہ فتنہ ہے، معروف حدیث ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ یہ ایسا فتنہ ہے، نہ ہو تو بھی فتنہ ہے، ہو تو بھی فتنہ ہے، آنے سے پہلے بھی فتنہ ہے، ہاتھ سے نکل جانے کے بعد بھی فتنہ ہے، خرچ کرو تو بھی فتنہ ہے، نہ خرچ کرو تو بھی فتنہ ہے، دوسرے کے پاس ہو تو میرے لیے فتنہ ہے، میرے پاس ہو تو دوسرے کے لیے فتنہ ہے. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے. اچھا، اور اس فتنے سے مراد یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ فتنے سے مراد بری چیز ہے، اس کو قرآن نے خیر بھی کہا ہے، اس کو قرآن نے اللہ کا فضل بھی کہا ہے. وہ کب؟ جب ہم نے اس کو اس کے مقام پر رکھا، جب ہم نے اس کو اس کے اصل پر رکھا. قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ هل ادلکم علی تجارہ، میں تجارت سکھاتا ہوں، ٹریڈ، ٹیرف، ٹیکسز، اکنامکس، یہ قرآن کا موضوع ہے بھائی. اللہ اکبر. اور قرآن جو دنیا کو جب بیان کرتا ہے، دنیا کہاں سے نکلی لفظ؟ دنیا ادنا تھوڑی حقیر چیز سے. قرآن دنیا کا جو تعارف پیش کرتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، قرآن تو یہ تعارف پیش کرتا ہے. اور ہم دنیا کا تعارف جو لے رہے ہیں، اصل میں ہمارا مسئلہ ہے. ہم رابرٹ کیوسکی سے لے رہے ہیں، ہم بل گیٹ سے لے رہے ہیں، ہم دنیا کے ان لوگوں سے دنیا کا تعارف لے رہے ہیں جو کیا کہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ اپنے وہ پور ڈیڈ گڈ ڈیڈ کا میں نے کوٹ پچھلے جمعے بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اس کا مشہور قول کیا ہے کہ تم اپنے انکم کو کم نہ کرو، اپنی انکم کو بڑھاؤ. خرچے زیادہ ہو رہے ہیں نا، تو خرچوں کی فکر نہ کرو، انکم بڑھاؤ. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ ویسے اس کو لوگوں نے حدیث بنا کر پیش کیا، اگرچہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ہمارا ایک اچھے وقتوں کا بزرگوں کا ایک قول تھا، ایک اچھی بات ہے، چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. کچھ لوگ اس کو حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں. خیر یہ حدیث نہیں ہے، لیکن ایک حکمت بری بات ہے نا، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. اور ہمیں جو دنیا سکھائی گئی ہے، وہ دنیا سکھائی گئی ہے کہ اپنے پاؤں کے مطابق چادر بناؤ. اسی طرح یہ سکھاتے ہیں ہمیں اپنی سیونگز کو بڑھاؤ، اپنے ایسٹس کو بڑھاؤ، بڑی سے بڑے. یہ جتنے لوگوں نے گاڑیاں لی ہیں، میں سوچ رہا تھا جو ہم نے ابھی ذکر کیا 3.5 خرب کی گاڑیاں لے لی پاکستانی قوم نے، یہ ساروں کو گاڑی کی ضرورت ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ انالیسس کر لیں، 90%، چلو شاید زیادہ ہو جائے 90%، لیکن آدھے سے زیادہ لوگوں نے گاڑی صرف کیوں لی ہے؟ سٹیٹس کے لیے. آدھے سے زیادہ لوگ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا، سال بعد گاڑی کیوں چینج کرتے ہیں؟ نواں ماڈل آ گیا، ہن پرانا ماڈل نہیں چلانا. ضرورت کے لیے نہیں لیتے، عیاشی کے لیے، دکھاوے کے لیے. بھئی میرے پاس اب اپ گریڈ ورژن نہیں ہے، میرے پاس پرانا ماڈل ہے، نئی گاڑی آ گئی، اب مجھے نئی لینی ہے. ارے بھائیو، یہ وہ چیز ہے جس نے ہماری زندگیوں کو بے سکون کیا ہوا ہے، جس نے ہمارے لیے پیسے کو خدا بنایا ہوا ہے. پیسہ ہمارے دل میں ہے، دماغ میں ہے، پیسہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، زبان پر ہے، دانتوں میں ہے. آپ کونے آتے، دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، دل میں پیسے کا حساب چل رہا ہے. لوگوں سے ملنے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا حال حوال پوچھنا چاہیے، ایک دوسرے کے کپڑے ناپ رہے ہیں، ایک دوسرے کا جوتا دیکھ رہے ہیں، برانڈز کی باتیں کر رہے ہیں، پیسے کی باتیں کر رہے ہیں، تو کیڑی پراپرٹی خرید لی، کیڑی بیچ دی تھی. ہر بندہ دوسرے بندے کو پیسے کی بنیاد پر تول رہا ہے، ناپ رہا ہے رشتوں میں. پہلے والد صاحب کسی گھر میں فیملیوں کا اکٹھا ہونا ہی ایک اب تو ایک عجیب بات لگتی ہے نا کہ فیملی اکٹھی ہوتی ہے. جی یہ سارے بھائی بہن اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ملتے ہیں، جی فیملی آپس میں، رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں. اگر کہیں پر ہے بھی صحیح، پہلے باپ کے گھر سارے بچے اکٹھے ہوتے تھے، سال میں ایک دفعہ، کوئی اچھے گھرانے ہو تو ہر مہینے. اچھا جی باپ فوت ہو گیا، اب کس کے گھر اکٹھے ہونا ہے؟ حق کس کا ہے؟ بڑے بھائی کا نا. بڑے بھائی کے گھر سارے اکٹھے ہوں. اکٹھے کس کے گھر ہوتے ہیں؟ چھوٹے کے گھر. کیوں؟ پیسے زیادہ ہے. بڑے بھائی کو بڑا نہیں مانتے، بڑا کس کو مانتے ہیں؟ جس کے پیسے زیادہ ہے. حتیٰ کہ چلو بھائیوں کو بھی چھوڑو، بہن کے گھر اکٹھے ہو جائیں گے، جس کا گھر بڑا ہے اس کے گھر چلے جاتے ہیں. حق کس کا تھا؟ تعلق کس کا تھا؟ مقام کس کا تھا؟ اس کو اس کے مقام پر ہی رکھ. پیسے کے ساتھ لوگوں کا مقام ناپا ہوا. تو میرے بھائی یہ چیز اپنی درست کرنی، تمہید، اصل میں وہی بات ہے کہ باتیں کرتے کرتے تمہید بہت زیادہ ہو گئی. قرآن مجید کا ایک موضوع، ایک نوجوانوں کے نشست میں بیان کر رہا تھا، تو ایک نوجوان بڑے اہتمام سے اٹھ کر آیا، کہا جی درب بھائی
these words are like gold and gems. یہ تو سونے اور ہیرے جواہرات ہیں. یہ میں کہا ایڈی تو ہیرے جواہرات کی گل نہ کر. ہیرے جواہرات کو جہاں رکھنا ہے نا, ہیرے جواہرات اور سونے کا مقام اور قرآن مجید کا مقام, اس کو تم دنیاوی چیزوں کے ساتھ اس کا تقابل بھی نہ کرو. یعنی اصل حقیقت کیا ہے؟ پیسے کو جوتی پہ رکھنا ہے, پاؤں میں, اور قرآن کو کہاں رکھنا ہے؟ سر پر. جب تم اس کا تقابل کر رہے ہو نا پیسے کے ساتھ, سونے کے ساتھ, تو تم اصل میں دونوں چیزوں کی حیثیت, دونوں چیزوں کے مقام سے انکار کر رہے ہو. تو ہر چیز کا جو مقام ہے اس کو رکھنا کہاں ہے؟ قرآن یقیناً دنیا اور آخرت بیان کرتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا, قرآن میں دین اور دنیا کی تفریق نہیں ہے, قرآن میں دنیا اور آخرت کی تفریق ہے. دنیا اور دین ایک ہی لینس سے دیکھتا ہے قرآن. اور دنیا کے معاملے میں اسلام ساری چیزوں کو, مال کے ساتھ انسان کے تعلق کو, مال کمانے کو, ان ساری چیزوں کو قرآن مجید بیان کرتا ہے. میں نے یہ تمہید والی باتیں ساری ختم کر کے میں نے کچھ پوائنٹس بنائے ہوئے تھے. میں نے پچھلے جو میں آپ سے عرض کیا کہ میں نے 27 پوائنٹ بنائے ہیں. جب میں اس کو مزید پڑھا تھا تو میں نے ان پوائنٹس کو مختصر کیا. میں نے کہا یار یہ بات زیادہ ہو رہی ہے, میرا موضوع لمبا ہوتا جائے گا. میں نے ان کو مختصر کرتے کرتے 20 پوائنٹس تک لایا ہوں. لیکن وہ پھر بھی ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ کی تربیت کی ضرورت ہے. مجھے اس سے زیادہ کی تربیت کی ضرورت ہے کہ میں سمجھوں کہ پیسے کے ساتھ جب تک میرے تعلق کی نوعیت درست نہ ہوگی ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. جس بندے کو بھی زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا ہے نا, وہ سب سے پہلے اپنے روپے پیسے کے ساتھ اپنے تعلق کی نوعیت کو سمجھے. جس نے پیسے کو مقصد بنایا ہے, پیسے کو اوڑھنا بچھونا بنایا, وہ کچھ نہیں کر سکتا. جس بندے نے تو پیسے کو ذریعہ بنایا ہے, دنیا میں شاید کچھ کر جائے. تو قرآن ہمیں یہ سارے جو مغربی مفکرین ہیں اور یہ جو جدید پیسے کی بنیاد پر قائم کی گئی ساری یہ معاشرت اور یہ ساری جو تہذیب ہے, اس کے مقابلے میں قرآن ہمیں کون سی تجارت سکھاتے ہیں؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میں تمہیں وہ تجارت سکھاتا ہوں جو تمہیں دنیا کا بھی فائدہ بھی دے, آخرت کے عذاب سے بھی نجات دلائے. تو بھائیو, سکون اگر حاصل کرنا ہے, اپنی زندگیوں کے اندر محبت لے کر آنی ہے, رشتوں کو بچانا ہے, اپنے ذہن اپنی نفسیات کو بہتر کرنا ہے, تو پیسے کے ساتھ ان چند چیزوں کو, ان چند پوائنٹس کو ناپیں. پیسے نہیں ہے تو دل میں حسرت نہیں ہونی چاہیے بھائی. پیسے نہیں ہے, اگر مال نہیں ہے تو دل میں حسرت نہیں ہونی چاہیے. کیوں کہ رسول اللہ ہمارا دین, اچھا اس کے اوپر نفسیات بھی بہت زیادہ ہے, سائیکالوجی بھی بہت زیادہ ہے. میں سائیکالوجی بیان کرنے لگوں گا پھر وہی بات لمبا ہو جاتا موضوع. صرف حدیث سمجھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری کا بچہ مرا ہوتا کا کون خریدے گا؟ اس کا گاہک ہے کوئی؟ بکری کا بچہ کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہے, پھولا ہوا ہے, مرا ہوا ہے. صحابہ کو پوچھا کون اس کو خریدے گا؟ کہا اللہ کے نبی, کوڑے کے ڈھیر, اس کو کون خریدے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں دنیا کی قیمت اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں. اگر اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. اور ہمارے نزدیک کیا ہے یہ سمجھنے کی بات کہ مال کی حسرت دلوں کو بوجھل کرتی ہے. دل صاف بندہ صاف. یہ دل کے اندر مال کی حسرت, مال کی آرزو حدیث کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا 2 وادیاں مل جائیں نا, 2 وادیاں سونے کی بھری ہوئی, بندہ زرداری بن جائے بندہ نہ بنے. اتنا پیسہ رسول اللہ نے فرمایا وادی مل جائے اس کو سونے کی بھری, ایک دوسری اس کو سکون نہیں, تیسری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا, حتیٰ کہ مٹی قبر کی اس کا منہ بھرے گی. مال کی آرزو بے سکونی کی, مال کی حسرت بھی, مال کی آرزو بھی. اور پھر بھائیو کمائی حلال, کمانا ذریعہ, مال آیا کیسے ہے؟ حلال ہے. سکون چاہتے ہو اپنی کمائی پر فکر کریے, حلال ہے. اچھا پھر صرف حلال کمانا کافی نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑے نقطے کی بات, اللہ کرے میں سمجھا پاؤں خود کو بھی اور آپ کو بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے دے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہماری اصلاح فرما دے. پیسہ کمانا صرف حلال طریقے سے کافی نہیں ہے, اس کو خرچ بھی حلال کرنا اور اس پیسے کو ساتھ ساتھ پاک کرتے رہنا. اس پیسے سے اگر برکت چاہیے نا, اس کو ساتھ, اگر زکوٰۃ کا وقت آ گیا ہے پہلے زکوٰۃ دینی ہے, پہلے پلاٹ نہیں خریدنا. اگر حج نہیں کیا ہوا تو پہلے حج کرنا ہے, مکان نہیں بنانا. جیسے وضو نماز کی شرط ہے نا,
وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایسے مال کو پاک کیے بغیر حلال مال بھی استعمال کرنے کا حق نہیں ہے آپ کو. اسلام تو یہ ہے، باقی کسی کو سمجھ آتی نہیں آتی نہ آئے. لوگوں کا حق نہیں کھانا، لوگوں کا حق. اچھا، لوگوں کا حق کھانے کا ایک تو طریقہ ہے ناحق کھا لینا، ناحق قبضہ کر کے ظلم. ایک ہے قرض لے کر کھا جانا. پیسے لیے تھے دینے کے وعدے پر ہم ٹال مٹول. بڑی مثالیں بنی ہوئی ہیں نا، ہم جانتے ہیں اس بات کو. اچھا، قرض کھا جانا. اور قرض کے علاوہ ایک اور طریقہ، اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے، ایک اور غلطی کیا تھی، امانتیں پاس پڑے ہوئے پیسے کسی نے ویسے رکھوا دیے تھے، احتیاط نہیں کی، کھا گئے. بے سکونی کی وجہ ہے، بے سکونی کی. قرض لے لیا، زندگی بے سکون، بے آرام. ناحق مال کھایا، زندگی بے سکون ہے، بے آرام ہے. اور پھر جو پانچویں بات کیا ہے، مال سے مرعوب نہیں ہونا بھائی، مال سے مرعوب نہیں ہونا. اللہ اکبر. جنت میں ایک حکایت ہے، میں نے کہا نا کہ ہر ادب میں اس کے بارے میں وہ چلی. مولانا رومی کی داستان رومی، اس میں انہوں نے بہت ساری حکایتیں لکھی ہیں. وہ ایک حکایت ہے، وہی بات ہے کہ لوگ اس کو بھی حدیث بنا کے پیش کرتے ہیں. حدیث نہیں، حکایت ہے بات سمجھنے کے لیے. انہوں نے کہا جنت میں غریب لوگ زیادہ تھے. ایک بندے نے دیکھا جنت میں غریب زیادہ ہے، جنت میں امیر زیادہ ہے، جہنم میں غریب زیادہ ہے. اس نے کہا یار ہمیں تو بتایا یہ گیا تھا کہ غریب زیادہ جنت میں جائیں گے. غریب نے دکھ جھیلے نا تو وہ جنت میں جلدی چلا جائے گا، اور امیر نے دنیا میں مزے اڑائے، امیر جہنم میں جائیں گے. تو اس بندے نے پوچھ لیا، اس نے کہا یار یہ جنت میں امیر لوگ کیا کر رہے ہیں اور جہنم میں غریب لوگ کیا کریں؟ ان کی غریبوں کی تو دنیا بھی ان کی جہنم بنی ہوئی تھی، ان کو پھر عذاب بھی جہنم کا ہو رہا ہے، اور یہ امیروں کی تو دنیا بھی جنت ہی ان کو. تو فرشتے نے بتایا کہ یہ جو امیر جنت میں ہے نا، یہ اپنے مال کو غریبوں سے روکتے نہیں تھے، یہ غریبوں کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، ان کے اندر اپنے مال کا تکبر نہیں تھا، غریبوں کو دیتے تھے. یہ اپنے مال کے اوپر متکبر نہیں تھے، اس لیے ان کا مال ان کو جنت میں لے جانے سے رکاوٹ نہیں بنا. اور یہ جو غریب ہے نا، یہ ہر وقت امیروں کے در پہ پڑے رہتے تھے، ہر امیر بندے کے دم چھلا بن جاتے تھے، ہر پیسے والے کے آگے ہاتھ پھیلا لیتے تھے. ان کو امیروں کی دولت کے لالچ نے جہنم میں پہنچا دیے، اور یہ ان امیروں کو دولت سے لاپرواہی نے جنت میں پہنچا دی. تو میرے بھائی مال سے مرعوب نہیں ہونا. اللہ اکبر. اور پھر جیسے ہم نے عرض کیا، 5واں پوائنٹ کیا ہے، مال کا استعمال. مسجد ہی کیوں نہیں بنا رہے نا، مسجد ہی کیوں نہیں بنا رہے، مسجد مصلی ہی کیوں نہیں خرید رہے گھر کے لیے؟ چلو مسجد ایک بڑا کام ہے اجتماعی، آپ گھر کے لیے مصلی ہی کیوں نہیں خرید رہے؟ اگر فضول خرچی سے خریدا ہے نا، اللہ کو ناپسند. اللہ کہتا ہے مصلی خریدنے والا شیطان کا بھائی ہے. اب بندہ سوچے یار میں مصلی خریدا ہے، بھائی اتنا جتنا تمہاری ضرورت کا ہے، ضرورت سے زائد ایک اسراف ہے، ایک تبذیر ہے، پھر وہ بات آگے چلی جائے گی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. خرچ کہاں کرنا ہے؟ اگر تو تعیش پر خرچ کر رہا ہے، اگر تو دکھاوے ریاکاری کے لیے خرچ کر رہا ہے، مسجد بنانے پر بھی ضرورت سے زائد خرچ کرے گا، اللہ کہتا ہے یہ اچھا نہیں کر رہا. تو اس لیے مال کے خرچ کر، زیادہ خرچ کرنے کی ٹینشن، یہی تو بے سکونی ہے نا بھائی. قرض لے کر بیٹی کی شادی کر رہا ہے، کیوں جی؟ برادری میں ناک کٹتی. قرض لے کر قربانی کر رہا ہے، قرض لے کر عمرے پہ جا رہا ہے. دو انتہایں ہیں، جن کے پاس ہے وہ کرتے نہیں ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے حج عمرے پہ جا نہیں رہے، پیسے پر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. جن کے پاس نہیں ہے ان کو نیکی کا شوق چڑھایا ہے، مانگ مانگ کر نیکیاں کر رہے ہیں. نہیں بھائی، مال کے خرچ کرنے میں بھی. اور پھر مال میری کمائی نہیں ہے. ایک اور بات، جب بندہ سمجھتا ہے نا کہ یہ مال میں نے کمایا ہے، میری محنت، میری. قارون میں کیا مسئلہ تھا؟ قارون اللہ کا بڑا نیک بندہ ہو سکتا تھا. جیسے سیدنا عثمان غنی عبد الرحمن بن عوف، ان کی فضیلت کیوں ہے؟ پیسے کو روکا نہیں، خرچ کیا، دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا. یہ ہے اسلام. اسلام کہتا ہے پیسہ کمانا برا نہیں ہے، پیسے کو خرچ صحیح جگہ کرنا. لیکن اگر بندہ یہ سمجھے نا پیسہ میں نے کمایا ہے، یہ میری محنت تھی، میری. ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کون سی؟ سیلف میڈ. کہتے ہیں یہ بندہ بڑا محنتی سی، سیلف میڈ بندہ ہے، کٹا سیلف میڈ ہے. کتنے دنیا میں ایسے ہیں صبح شام دن رات کھوتے بن کر کام کرتے ہیں، روٹی کھانے کو پوری نہیں ہوتی. دینے والا کون ہے؟ اللہ. ارے بھائی یہی اصل وہ چیز ہے، یرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ. اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے. تو کہتا ہے میری محنت، میری محنت، میرا مال، میرا مال.
اللہ اکبر. تو یہ چیز مال کو اپنی، یہ 8واں پوائنٹ ہے، مال کو اپنی کمائی، اپنی صلاحیت، اللہ میڈ، گاڈ میڈ، یہ سیلف میڈ بندہ نہیں ہے، اللہ نے اس کو بنایا، اللہ نے اس کو دیا. اور پھر میرے بھائی جس بندے کے پاس مال نہیں ہے نا، یہ تو بڑی عظیم بات ہے کہ کوئی بندہ اختیاری فقر اختیار، ہم سمجھتے ہیں للہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے سیرت میں یہ باتیں پڑھی، کتنے کتنے دن چولہا نہیں جلتا تھا، ایک کھجور سے روزہ کھول لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ فقیر تھے، کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے نہیں تھے، ایک ایک بیوی کو پورا پورا باغ دیا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے پاس پوری پوری پراپرٹی تھی، کھجوروں کے باغ تھے، اور اس میں سے سالانہ اس کے آتا تھا، غلہ آتا تھا، اور وہ ازواج مطہرات بھی خرچ کرتی تھی. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور سے روزہ رکھ لیتے تھے، ایک کھجور سے کھول لیتے تھے، اور سیدہ عائشہ امی جان فرماتی ہیں کہ 3 مہینے تک ہمارے گھر میں پانی اور کھجور کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا. غربت تھی؟ نہیں بھائی، فقر. غربت اور فقر میں فرق ہے. فقر اختیار کرتا ہے بندہ خود چاہ کر. اچھا کئی ایسے اللہ کے بندے ہوں نا، پیسے کو سر پہ سوار نہ کرتے ہوں، اللہ کے راستے میں دیتے ہوں، للہ انہوں پرواہ کوئی نہیں، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ہمارے مامو جان ڈاکٹر حبیب الرحمن کلانی صاحب، اس مسجد کو اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ جاریہ میں نے اپنا گھر دے دیا نا. میں نے کئی لوگوں سے بات، یار ساری زندگی دی کمائی مسجد دے گئے نے، دوجا کار مسجد دیتا ہے. اس طرح کے بندے کو اس کو بے وقوف سمجھنا کہ بھئی اے تے فقیر ہے، انہوں کی پتا، اس کو بے وقوف. اور جس بندے نے جوڑ جوڑ کر پیسہ رکھا اس کو سمجھدار سمجھنا، یہ بھی اپنی اصلاح کرنے والی بات ہے. اور یہ تو ہے اختیاری فقر. اور کوئی بندہ مجبور ہو نا، ویسے ہی غریب ہو، اس غریب کو بھی پیسے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، اے ماڑا ہے، مسکین ہے، اس کی بات کی سننے کی ضرورت ہے، اس کو کہاں بٹھانے کی ضرورت ہے، چلو اٹھ. تو آخری بات جو ہے نا، مال جتنا بھی کمائے بندہ، وہ مال انفاق کا سبب بنے. مال جتنا بھی کماؤ، سو بسم اللہ، اللہ کا فضل اللہ. لیکن اگر یہ مال آپ کے خرچ کو بڑھا رہا ہے تو یہ مبارک ہے. اگر یہ مال آپ کے حرص کو بڑھا رہا ہے. ایک اور جملہ ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. باتیں تو کچھ ایسی ہیں جو لکھنے والی ہیں، جو بار بار یاد رکھنے والی ہیں. اگر تو آپ اپنی نعمتوں کے اوپر سے اپنا استحقاق ختم کر دیتے ہیں، جو نعمتیں آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں یہ صرف میری نہیں ہے، اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے، گھر دیا ہے، پیسے دیے ہیں، بینک بیلنس ہے، آپ اگر اس کے اوپر سے اپنا استحقاق ختم کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے رابرٹ تھیوری ایک بڑا مفکر ہے، اس کا ایک انگلش کا قول میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی سنایا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ، اس کی امیری کس بات سے جانچی جاتی ہے کہ وہ کتنا لوز کر سکتا ہے. بندے کا امیر ہونا کیا ہے کہ وہ کتنا چھوڑ سکتا ہے، کتنا اکٹھا کر سکتا ہے. یہ امیر نہیں ہے، امیر وہ ہے کہ کتنا چھوڑ سکتا ہے اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے، میں کتنا سیکریفائز کر سکتا ہوں، یہ امیری ہے. تو یہ آخری پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں، آپ ان نعمتوں کے اوپر اپنا استحقاق ختم کر سکتے ہیں تو یہ شکر ہے. شکر کی ایک تعریف یہ ہے، شکر کی ایک تعریف کیا ہے کہ میرے پاس موجود نعمتوں پر صرف میرا ہی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر تو یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو مال کا کمانا مفید ہے، باعث اجر و ثواب ہے. اگر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں، جمع کرو اور اکٹھا کرو کر کے بعد والے، وہ میں نے حدیث پچھلے جمعے سنائی ہے، دوبارہ اس پر وقت نہیں ضائع کرتے. آخری اس پر اللہ تعالیٰ کا فرمان، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم بندے نہیں بن سکتے اس وقت تک تم نیک، دینداری کا کوئی بھرم نہیں ہے، نیکی کا کوئی دعویٰ نہ کرو، جب تک تم نے کمائے ہوئے مال میں سے اپنی سب سے پسندیدہ چیز ختم نہیں کر دی، خرچ نہیں کر دی. تو جتنا بھی کمائے بندہ، اگر اس کو خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا ہو رہا ہے تو صد شکر، یہ اس کے اندر شکر پیدا ہو رہا ہے، یہ اس کے اندر اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر کا احساس پیدا ہو رہا ہے. اگر تو یہ ہو رہا ہے تو یہ بڑا اچھا ہے، بڑا پسندیدہ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں مال کے ساتھ اپنے تعلق کی نوعیت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگی میں سکون اور خوشیوں کا ایک بیلنس قائم ہو سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ وقت کے زیادہ ہونے پر بھی معذرت چاہتا ہوں، موضوع کچھ اس طرح کا تھا، اور جو ہمارے محلے دار ہیں، ہمسائے ہیں، دائیں بائیں گھروں والے، میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوں اور ان سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ ہماری مسجد کے یہ عمارت جو ہے ڈیمالش ہو جانے کی وجہ سے نمازوں میں رستے کی رکاوٹ ہو رہی ہے اور دائیں بائیں کے لوگوں کو جو تنگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو آپ کی زندگیوں میں اور آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کی مشکلات حل فرمائے۔ یہ اس طرح کی جو تنگی پریشانی ہے، اس کو اللہ کے لیے قبول کرنے پر ہم اللہ کے حضور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے معاملات کو آسان فرمائے، ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ انشاءاللہ مسجد کا کام آپ کے سامنے شروع ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ اس کا باقاعدہ سنگ بنیاد ہم رکھ دیں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ 2 ماہ کے اندر رمضان سے پہلے ہم مسجد کا لینٹر ڈال کے اس قابل ہو جائیں کہ ہم رمضان کی نمازیں، تراویحیں اور عبادات مسجد کے اندر کر سکیں۔ اس میں آپ کی دعاؤں کی اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسان فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔